And God bless you अजीज़ तुलबा। अजीज़ तुलबा, हमारा आज का मौजू है सबक नंबर 6 पंचायत, और इसके मुसन्नफ़ है मुंशी प्रेमचंद, और सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये एक अफ़साना है। अजीज़ तुलबा, यहाँ लफ्ज़ अफ़साना का मतलब जानना ज़रूरी है। अफ़साना की तारीफ़। दास्तान, नावल और अफ़साना दरअसल एक ही नसरी सिन्फ़ के मुख्तलिफ़ रूप हैं। इन तीनों को मिलाकर अफ़सानवी अदब या फ़िक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। इन तीनों की बुनियादी खसूसियत एक है, और वो है किस्सापन, यानी हर कदम पर ये जानने की ख्वाहिश कि आगे क्या हुआ और इसके बाद क्या होने वाला है। ये कहानीपन या किस्सापन ही फ़िक्शन की जान है। जब इंसान को बहुत फुर्सत थी तो वो ऐसे किस्से सुनता और सुनाता था जो बहुत तवील होते थे। उस ज़माने में वो ऐसी बातों और ऐसी चीज़ों पर यकीन कर लेता था जो अक्ल को दंग कर देती थी। दास्तानों में उनकी बहुतात होती थी, मगर ज़माने का वक्त पलटा, इंसान की मसरूफियत बढ़ी और गैर फितरी बातों पर से उसका ईमान उठ गया। ज़िंदगी की हकीकी वाक़ियत को उसने अपने किस्सों का मौजू बनाया और गैर ज़रूरी तवालत से दामन बचाया, तो नावल वजूद में आया। मसरूफियत और बड़ी तो अफ़साना वजूद में आया। अफ़साना छोटा सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख से और किरदार से, किसी एक पहलू से साहूकार होता है। अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी भी वही होते हैं जो नावल के हैं, मगर अफ़साने का पैमाना छोटा होता है, इसलिए इनके अज्ज़ाए तरकीबी के बरतने का अंदाज़ भी बदल जाता है। अफ़साना एक हकीकत पसंदाना सिन्फ़ अदब है। इसमें ज़िंदगी के किसी ऐसे गोशे या वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक पहलू का मौसर तरीके से बयान किया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में नहायत इख्तिसार के साथ अपनी बात को कायरीन तक पहुँचाया जाता है। नावल की तरह अफ़साने में बेशुमार किरदार भी नहीं होते, महदूद तादाद में किरदार होते हैं, या इस तरह कहा जा सकता है कि अफ़साने में एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं। मंजरनामा, प्लाट या मुकालमा भी हो सकता है। अज़ीज़ तुलबा, सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वो ज़िला बनारस के एक गांव में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाज़म थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद वो एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए, यानी एक स्कूल में उस्ताद हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का भी उन्होंने सिलसिला जारी रखा, और 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी व अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले अजलास की सदारत की, और इसी साल बनारस में उन्होंने वफ़ात पाई। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। उनकी ज़ुबान सादा है। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया। उनकी तहरीरों की बुनियाद मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदा पर है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं। उन्होंने तकरीबन हर उम्र और हर पेशे से मुतल्लिक़ किरदार पेश किए हैं। मुंशी प्रेमचंद पहले अफसाना निगार हैं जिन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया और उर्दू अदब को समाजी हकीकत से रोशनास कराया। उनकी पहली कहानी जो कि
دنیا کا سب سے انمول وطن ہے اور ان کی آخری کہانی کفن ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچوی جس میں وہ 25 کہانیاں ہیں، پریم چالیسی اور اس میں 40 کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ زادِ راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ وہ نہ صرف افسانہ نگار تھے بلکہ ناول نگار بھی تھے۔ انہوں نے متعدد ناول بھی لکھے جن میں میدان عمل، بازار حسن وغیرہ جو ہیں، یہ زیادہ ان ناولوں سے ان کو شہرت ملی۔ عزیز طلبہ، منشی پریم چند نے اپنے اس افسانے میں گاؤں کی زندگی میں پنچایت کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ پنچایت کے فیصلے کو دونوں فراقین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ پنچایت ایک انصاف کی کرسی کی مانند ہے اور پنچایت کے ثالث کے لیے عدل و انصاف اور حق و صداقت کے اصولوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ فیصلہ کرتے وقت اسے اپنے اور پرائے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور مکمل غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ انصاف کرتے وقت دوست دشمن کو ایک نظر سے پرکھنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تک انسان خود کسی عمل سے نہیں گزرتا، وہ کسی دوسرے کے عمل کو بھی گہرائی سے نہیں پرکھ سکتا۔ شیخ جمن بھی جب انصاف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے الگو چودھری کا انصاف کرنا سمجھ میں آیا۔ تب اسے سمجھ آئی کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یوں ان کی جو دشمنی تھی دوبارہ دوستی میں بدل گئی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کہانی میں 2 پنچایتوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا مقدمہ، پہلا لڑائی جھگڑا شیخ جمن اور خالہ جان کے درمیان۔ الگو جمن کے خلاف فیصلہ سنایا۔ دوسرا مقدمہ، دوسرا جھگڑا الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ کے درمیان۔ شیخ جمن نے الگو کے حق میں سنایا۔ آئے ہم سبق کے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ دونوں ہر طرح کے لین دین اور کھیتی باڑی میں شراکت کرتے تھے اور ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ دونوں کی دوستی کا آغاز بچپن ہی سے ہو گیا تھا، جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمعراتی کے پاس پڑھتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، مگر شاید تعلیم اس کی قسمت میں نہ تھی۔ جمن شیخ کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ کے پاس زمین کا کچھ حصہ تھا۔ اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے بوڑھی خالہ کو سبز باغ دکھا کر اس سے وہ زمین اپنے نام کروا لی اور ساری زندگی اس کا خیال رکھنے اور خدمت کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن جو ہی رجسٹری اس کے نام ہوئی، اس نے اور اس کی بیوی نے خالہ کی خدمت سے آنکھیں پھیر لیں اور 2 وقت کی روٹی بھی اس کے لیے مشکل کر لی۔ خالہ نے شکایت کی، منت سماجت کی اور اپنی زمین کی واپسی کا تقاضا بھی کیا، لیکن جمن پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر خالہ نے پنچایت بلانے کی دھمکی دی، مگر جمن کو ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہوا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ سارا گاؤں اس سے ڈرتا تھا۔ بوڑھی بے سہارا عورت کئی دن تک آس پاس کے گاؤں میں پنچایت کے لیے چکر لگاتی رہی، لیکن کسی نے ٹال مٹول سے کام لیا تو کسی نے مزید دکھی کر دیا۔ آخرکار وہ الگو چودھری کے پاس گئی اور اسے بھی پنچایت میں آنے کو کہا۔ الگو نے آنے کی رضامندی تو کر دی، مگر جمن کے خلاف منہ کھولنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس کا گہرا دوست تھا۔ تاہم خالہ نے یہ کہہ کر
اس پر چوٹ کی کہ دوستی کی خاطر ایمان نہیں بگاڑنا چاہیے۔ جب شام کو پنچایت بیٹھی تو جمن نے سب کے منہ بند رکھنے کے لیے خود مہمان نوازی کر ڈالی۔ بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے گزشتہ 3 سال کی تمام روداد کہہ سنائی اور جمن کے تمام ستم سنا کر انصاف طلب کیا۔ رامدن مصر نے پنچوں کے نام بتانے کے لیے کہا۔ جمن نے کہا کہ جس کو خالہ چاہے وہ پنچ بنا دے اور اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ خالہ نے الگو چودھری کا نام لے دیا۔ الگو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ جمن سے وہ دوستی نہیں بگاڑنا چاہتا تھا، مگر خالہ نے اسے یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے اور یہ دوستی کے لیے ایمان نہیں بیچنا چاہیے۔ الگو چودھری نے جمن کو اپنا موقف پیش کرنے کو کہا۔ خود قانونی کارروائی جانتا تھا، اس لیے جمن سے خوب تکرار کی، جرا کی اور جمن کی دلیلیں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ الگو نے خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جمن اس کے ماہانہ خرچ کا بندوبست کرے، ورنہ اس کی جو رجسٹری ہے اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ جمن پنچایت کا فیصلہ ماننے کے لیے مجبور تھا، لیکن اسے الگو سے یہ امید نہ تھی کہ اس کے خلاف فیصلہ دے، چنانچہ دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ جمن کے دل میں انتقام کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس پنچایت کے 1 مہینے بعد الگو کا ایک بیل مر گیا۔ وہ ان بیلوں کی جوڑی کو پچھلے سال میلے سے لایا تھا۔ جمن نے کہا کہ اسے دوستی میں دغا بازی کی سزا ملی ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ شاید جمن نے زہر دلوا کر بدلہ لیا ہے۔ دونوں کی بیویوں کی لڑائی بھی ہوئی۔ آخرکار دوسرا بیل الگو نے سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ اس نے 1 مہینے بعد قیمت دینے کا وعدہ کیا۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو اس سے بہت کام لینے لگا۔ روزانہ سامان لاد کر شہر کے 3-4 چکر لگاتا، نہ چارے کا انتظام کرتا اور نہ اس کے پانی کی فکر۔ غریب جانور کی 1 مہینے میں ہی ہڈیاں نکل آئیں۔ ایک دن بھر کے تھکے ہارے بیل پر سمجھو نے دگنا سامان لادا اور مار مار کر چلنے پر مجبور کیا۔ اب اس میں قدم اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ وہ زمین پر ایسا گرا کہ پھر کبھی بھی نہ اٹھ سکا۔ سمجھو کو رات بھر وہیں رہنا پڑا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سب کچھ غائب تھا۔ اس کی رقم بھی تھیلی میں سے غائب تھی۔ اس واقعہ کو کئی ماہ گزر گئے۔ اس دوران جب بھی الگو نے اپنے بیل کی قیمت کا تقاضا کیا تو نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ الگو پر دھوکہ دینے کا الزام لگاتے تو کبھی کہتے کہ ہمارا بیل 1 یا 2 مہینے تک جوت کر حساب برابر کر لو۔ آخرکار گاؤں کے معزز لوگوں کے مشورے سے یہ معاملہ پنچایت میں لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ تیسرے دن اسی سائے دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی۔ رامدن مصر نے پنچوں کے نام پوچھے تو سمجھو نے جمن کو چن لیا۔ الگو کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ آج جمن اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ 4 مزید پنچوں کے علاوہ سرپنچ بھی شیخ جمن کو ہی چنا گیا۔ پنچایت شروع ہوئی۔ جمن نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی
احساس کیا کہ آج وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے، لہٰذا ذرا برابر بے انصافی اسے دین اور دنیا میں رسوا کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے غور و فکر سے فیصلہ کر کے انصاف کیا اور سمجھو کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنے کو کہا، کیونکہ جب بیل اسے فروخت کیا گیا تب وہ بالکل صحیح تھا، اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ بعد کے حالات و واقعات کا ذمہ دار سمجھو سیٹھ تھا اور الگو کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یوں فیصلہ الگو کے حق میں ہوا۔ الگو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور حیران بھی ہوا۔ ایک گھنٹے بعد جمر خود الگو کے پاس آیا اور اس کے گلے لگ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ میں آج سمجھا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر یہ احساس ہوا کہ انصاف کرتے وقت نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ لہٰذا جب الگو نے جمن کے خلاف فیصلہ سنایا تھا تو وہ بھی انصاف کی خاطر تھا، اس لیے وہ دشمنی آج دل سے ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر الگو بھی رونے لگا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو گئے۔ دوستی کا وہ درخت جو مرجھا گیا تھا پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کہانی کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اب آپ نے اس سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔